اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مد کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ مد کے لغوی معنی ہے زائد کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین کی آواز کو لمبا کرنا۔ مد کے اجمالی احکام میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہیں بہت ضروری۔ اجمالی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اجمالی کہتے ہیں سرسری سا جائزہ مختصراً۔ تو ہم جو مد کے احکام ہیں وہ ہم مختصراً یہاں دیکھ رہے ہیں، تو وہ دو ہیں، محل مد اور سبب مد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں محل مد کیا ہوتا ہے۔ محل آپ اس طرح یاد رکھیے کہ محل کہتے ہیں گھر کو، رہنے کی جگہ، جہاں پہ کوئی رہتا ہو اس کو کہتے ہیں محل۔ تو محل مد مطلب مد کے رہنے کی جگہ، کہ مد کہاں رہتی ہے، مد کہاں پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں محل مد۔ محل مد ہمارے دو ہیں، وہ ہیں حروف مدہ اور حروف لین۔ یہ ہیں ہمارے محل مد، یعنی حروف مدہ پر مد پائی جائے گی اور حروف لین پر مد پائی جائے گی۔ ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور حروف لین کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ ہوتے ہیں تین طرح کے۔ الف ساکنہ مطلب خالی الف، الف جس سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو وہ ہوتا ہے الف مدہ۔ واو ساکن جس سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش ہو وہ ہوتا ہے واو مدہ، اور یا ساکن جس سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو وہ ہوتا ہے یا مدہ۔ ان کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ الف مدہ کی ایگزامپل جیسے کہ قولا، اس میں دیکھیے قاف زبر الف قا، یہ ہے ہمارا الف مدہ، الف سے پہلے زبر۔ اس کے بعد قولو، اس میں دیکھیے واو ساکن ما قبل ضمہ، یہ ہے ہمارا واو مدہ۔ قیلا، اس میں دیکھیے یا ساکن ما قبل کسرہ، یہ ہیں ہمارے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب دیکھتے ہیں حروف لین۔ حروف لین دو طرح کے ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن ما قبل زبر، جیسے کہ خوف، اس میں واو ساکن ما قبل فتحہ، یہ کیا ہے؟ واو لین۔ دوسرا ہے یا لین، یا ساکن ما قبل فتحہ، جیسے کہ والصیف، اس میں یا ساکن ما قبل فتحہ، یہ ہے ہمارا یا لین۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبب مد۔ سبب مد کیا ہوتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں وجہ کو، یعنی سبب مد، مد کی وجہ، کہ وہ وجوہات کون سی ہیں جن کی وجہ سے مد پائی جاتی ہے۔ تو سبب مد تین ہیں، حمزہ، سکون، تشدید۔ اگر مد کے بعد یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حمزہ، سکون یا تشدید آئیں تو یہ جو حمزہ، سکون اور تشدید ہے یہ ہیں ہمارے سبب مد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حمزہ، جیسے کہ جاء، یہاں پہ دیکھیے الف مدہ جس پہ مد ہے، جا زبر الف جا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ، اس پہ مد پائی جا رہی ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے؟ محل مد۔ اور حمزہ کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد سبب مد۔ اب اس حمزہ کی وجہ سے حروف مدہ پہ آواز دراز ہو رہی ہے۔ کتنی دراز ہو رہی ہے؟ توسط، یعنی دو الف یعنی چار حرکات، جاء، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے قالوا آمنا، یہاں پہ قالو، یہاں پہ واو ساکن ما قبل ضمہ، یہ کیا ہے ہمارا؟ واو مدہ۔ تو واو مدہ ہمارا کیا ہے؟ محل مد۔ تو محل مد پہ کیا ہوتی ہے؟ مد پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، تو حمزہ کیا ہے؟ سبب مد۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد سبب مد آ جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سبب مد وہ حروف مدہ کی آواز کو دراز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب قالو کے اوپر جو مد پائی جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم آواز دراز کریں گے۔ کتنی کریں گے؟ توسط، دو الف یعنی چار حرکات۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟
قالوا آمنا ہے سکون. سکون کے اگزامپل دیکھیے. آل آنا. یہاں پہ جو آپ کو آل نظر آ رہا ہے بیسیکلی حمزہ کے اوپر آپ کو مد اصلی پھر اس کے اوپر مد دکھائی دی جا رہی ہے. تو یہ ہے ہمارا حمزہ زبر الف آ، کیونکہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ کے قائم مقام ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی لکھا ہوا ہے حمزہ زبر الف آ، پھر اس کے اوپر مد پائی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارا محل مد. اس کے فوراً بعد لام ساکن آ رہا ہے. سکون مطلب ساکن. محل مد کے فوراً بعد ساکن آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہماری آواز دراز ہوگی ہمارے حروف مدہ کی. تو ہم نے اس کو دراز کیا، اور کتنا دراز کیا؟ 6 حرکات یعنی 3 الف. تو اس کو ادا کیجئے. آل آنا. آگے دیکھیے. نستعین. یہاں پہ سکون عارضی کی مثال دی گئی ہے. سکون دونوں طرح سے ہوتے ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی. سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل حالت میں یعنی جزم، گول دائرہ، الٹی دال یا سیدھی دال اس شکل میں ہمارے کلمہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون اصلی. اور سکون عارضی اسے کہتے ہیں کہ جب ہم وقف کی صورت میں آخری حرف پر وقف کرتے ہیں اور اس کی حرکت کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے سکون عارضی. جیسے کہ نستعین، اب نو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اصل حرکت تو پیش ہے، لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو سکون عارضی لے کے آئیں گے، مطلب سکون عارضی ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ نستعین. اب سکون عارضی جہاں پہ آ رہا ہے اس سے پہلے دیکھیے عین یا مدہ ہو رہی ہے. کیسے؟ یا ساکن ما قبل کسرہ یا مدہ. اس کا مطلب یہ ہوا حروف مدہ میں سے جو یا مدہ ہے یہ ہمارا محل مد ہے، اور اس کے بعد نون کے اوپر جب ہم سکون عارضی کریں گے تو سبب مد سکون آ گیا، تو یہاں پہ پھر ہماری مد ہوگی، اور اس مد کی مقدار بھی توسط ہوتی ہے. لیکن تینوں اس میں بلکہ جائز ہے، کسر، توسط اور طول، لیکن یہاں پہ طول اولا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب ہماری سکون عارضی کی وجہ سے بھی مد ہوگی، ہم حروف مدہ کی آواز کو دراز کریں گے. نستعین، کیونکہ سبب پایا جا رہا ہے. سبب کیا ہے؟ سکون، اور سکون میں سے سکون عارضی. تیسرا سبب دیکھتے ہیں تشدید. جیسے کہ اس کی اگزامپل ہے دابہ. یہاں پہ دیکھیے دال زبر الف دا، الف مدہ، اس کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوا ہمارا محل مد. اس کے فوراً بعد تشدید ہے جو کہ سبب مد ہے. اب تشدید کی وجہ سے ہمارا جو حروف مدہ ہے اس پہ ہم نے آواز کو دراز کیا طول کے برابر، اور یہاں پہ پھر ہماری مد پائی گئی. اسی طرح الحاقہ، تو یہاں پہ بھی آپ کی الف مدہ ہے، وہاں پہ مد پائی جا رہی ہے محل مد. اس کے فوراً بعد قاف پہ تشدید ہے جو کہ سبب مد ہے، لہذا یہاں پر بھی ہماری آواز دراز ہوگی. آگے دیکھتے ہیں مد کی اقسام. مد کی 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کیا ہوتا ہے؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، جیسے کہ قال، قیل، قولو. ٹھیک ہے، مد اصلی نام سے ظاہر ہے ایسی مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم کسی سبب کی وجہ سے نہیں کھینچتے، وہ اس کی ذات کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ ہے مد اصلی. اور یہ کس میں ہوتی ہے؟ یہ حروف مدہ میں ہوتی ہے، اور حرکات مدہ میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ حرکات مدہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو قال میں الف مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. قیل اور
قولو، یہ سارے جو ہیں ہمارے حروف مدہ ہیں. تو حروف مدہ کے اندر جو مد پائی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے مد اصلی. اس کے بعد دیکھتے ہیں مد فرعی. وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھی اگزامپل جاء، آن، دابہ. یہاں پہ دیکھیے وہ مد جو اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھ گئے، یعنی اب حروف مدہ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی اصلی مقدار سے بڑھا کر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سبب پر موقوف ہوتے ہیں، ان کے فوراً بعد سبب مد آ رہے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید بالترتیب تینوں مثالوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ایسی مد جو کسی سبب کی وجہ سے پائی جائے تو اس کو ہم اس کی مقدار سے بڑھا کر پڑھیں گے، وہ ہوگی ہماری مد فرعی. واضح ہے؟ الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں مد کی مقدار مد کتنی ہوتی ہیں. 3 طرح سے ہوتی ہیں. طول یعنی 3 الف یعنی 6 حرکات. اس کے بعد توسط یعنی 2 الف یعنی 4 حرکات. اور کسر یعنی 1 الف یعنی 2 حرکات. 1 الف میں ہمیشہ 2 حرکات ہوتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں. 1 الف میں 2 حرکات ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کسر. اب 2 الف اس کا مطلب ہوا کہ 1 الف میں 2 اور 2 الف میں 4 ہوگی تو 2 الف 4 حرکات، یہ ہوتی ہے توسط. اور 3 الف یعنی 2 2 2، 3 الف یعنی 6 حرکات، تو یہ ہوتی ہے طول. یہ ہے ہماری مقدار مد، طول، توسط اور کسر، یاد رکھیے گا. اب آگے دیکھتے ہیں مد اصلی کے بارے میں ڈیٹیل. مد اصلی جس کے دوسرے نام ہے قدرتی مد یا طبعی مد. ٹھیک ہے؟ جیسے حاسدن، اس میں الف مدہ ہو رہی ہے. نوحن، واو مدہ. قیلہ، یا مدہ. تو یہ مد اصلی کی اگزامپل ہیں. یہاں پہ اب آپ کو ایک سینٹینس نظر آ رہا ہے کہ جو مد طبعی ہوتی ہے اس میں جو حروف مقطعات ہیں اس کے جو حروف ہیں حی طاہر وہ بھی شامل ہیں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو میں حروف مقطعات کے لیسن میں دوں گی، پھر آپ کو یہ سینٹینس سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے توہا، تو کے اوپر کھڑی زبر یعنی مد اصلی ہے. تو مد اصلی کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 1 الف 2 حرکات. یعنی توہا میں بھی مد اصلی ہے. اب قاف، ہا، یا، عین، صاد، اس میں صرف ہا اور یا پہ مد اصلی ہے. الف لام را، را پہ مد اصلی ہے. اور الف لام میم را، اس میں بھی را پہ مد اصلی ہے. یعنی ہمارے جو حروف مقطعات ہیں ان میں سے یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں حروف، ان میں مد اصلی پائی جاتی ہے. اور دیکھیے ان کا مجموعہ ہے حی طاہر، یعنی کہ ہا، یا، تو، ہا اور را، یہ حروف مقطعات ہیں. انشاءاللہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں. یہ ہوتے ہیں 14 حروف ہوتے ہیں جو 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ڈیٹیل پڑھتے ہیں ابھی آگے جا کے. فی الحال ابھی ہم مد اصلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب مد اصلی کے تابع 2 مدود آتی ہیں. 2 مدود اپنی مقدار کے لحاظ سے مد طبعی کے تابع ہیں. مد اصلی کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف 2 حرکات. تو اسی طرح کی 2 اور مد ہیں. اب 2 مدود ہم نے ایسی پڑھنی ہے جو مد اصلی کے تابع ہوتی ہیں اپنی مقدار کے لحاظ سے. یعنی جو مد اصلی کی مقدار ہے نا 1 الف 2 حرکات، ویسے ہی 2 اور مدود ہیں جن کی مقدار بھی یہی ہوتی ہیں. پہلی ہے مد صلہ صغری اور دوسری ہے مد العوض. اب دیکھتے ہیں مد صلہ صغری کیا ہوتی ہے. مد صلہ صغری ہائے ضمیر ہے، یعنی یہاں پہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. ٹھیک ہے؟ صلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، اور صغری یعنی چھوٹا، یعنی کہ چھوٹا کھینچ کر پڑھنا. اس کو کہتے ہیں مد صلہ صغری. اور یہ ہائے ضمیر کی مد ہوتی ہے. ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتی ہے جو کلمہ کے آخر میں بامانی اس لاحق ہوتی ہے.
ہائے ضمیر آپ کو پتا ہے گول ہا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن پاک کے کلمات جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں گول ہا نظر آتی ہے جس کے اوپر الٹا پیش ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہائے ضمیر، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ واحد ہوتی ہے، یعنی جمع کی نہیں ہوتی، ہاں وہ واحد ہی ہوتی ہے، پھر وہ مذکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ غائب کو ظاہر کرتی ہے، واحد مذکر غائب، اس کو وہ جو ہاں ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کلمے میں جب بھی ہاں آ جائے تو وہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک واحد مذکر غائب کو پریزنٹ کر رہی ہے، اور یہ کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے ہمیشہ، اور کس معنی میں آتی ہے؟ اس، یعنی کہ کہتے نہیں ہے کہ زوجہ ہوں، اس کی بیوی، تو جو اس کا معنی ہے نا یہ ہاں بتا رہی ہوتی ہے، ہائے ضمیر، جیسے کہ کتابو ہوں، اس کی کتاب، رحمتو ہوں، اس کی رحمت، اور یہ دیکھیے یہ واحد ہے، اس کا، اس کی، یہ واحد ہے، یہ مذکر بھی ہے، اور یہ غائب کو بتا رہی ہے، ہمیں وہ اس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ اس کون ہے؟ یہ غائب ہے، ٹھیک ہے، یہ تین اس کی پہچان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مد صلہ صغریٰ کا قاعدہ کیا ہے۔ پہلے آپ کو ہائے ضمیر سمجھانا ضروری تھا کہ ہائے ضمیر کی آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ مد صلہ صغریٰ جو ہے وہ ہائے ضمیر کی مد ہے، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر سمجھ آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں مد صلہ صغریٰ کا قاعدہ کیا ہے۔ ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ ہماری مد صلہ صغریٰ ہوگی۔ جیسے اگزامپل سے اب آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کے سامنے اگزامپل ہے نجعل لہ عینین، یہاں پہ دیکھیے میں نے ہاں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ہاں ہماری کیا ہے؟ ہائے ضمیر۔ اب ہائے ضمیر سے پہلے بھی متحرک ہے لفظ لام، اور ہا ضمیر کے بعد بھی ہے عین متحرک، تو ہم نے مد صلہ صغریٰ کا قاعدہ کیا پڑھا کہ ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو وہاں پہ مد صلہ صغریٰ ہوگی، اسی لیے اس کو ہم جو الٹا پیش ہوتی ہے اس کو ہم کسر یعنی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، نجعل لہ عینین، اتنا۔ اس کی مقدار کے برابر کون سی مد پائی جا رہی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے میم مد اصلی جو ہے یہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات قائم مقام ہے ایک دوسرے کے۔ ہاں جی، مد اصلی کی جو مقدار ہم نے پڑھی ہے کسر یعنی دو حرکات یا ایک الف، تو مد صلہ صغریٰ بھی اپنے مقدار کی وجہ سے مد اصلی کے تابع ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مد اصلی اور مد صلہ صغریٰ کیوں ایک جیسی ہیں؟ اپنی مقدار کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے وَرَسُولَهُ فَإِنَّ، تو یہاں پہ بھی دیکھیے ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں تو یہاں پہ ہماری مد صلہ صغریٰ ہو رہی ہے۔ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، تو کھڑا زیر بھی ابھی ہم نے کیا کہا؟ الٹا پیش، کھڑا زیر اور کھڑا زبر، یہ سارے حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، تو جب بھی کھڑا زیر بھی ایون ہو تو وہ بھی مد صلہ صغریٰ ہوگی، کیونکہ ہائے ضمیر کے نیچے کھڑا زیر ہے اور اس سے ما قبل ما بعد دونوں حروف متحرک ہیں۔ یہ ہے ہماری مد صلہ صغریٰ، واضح ہے؟ الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں مد صلہ صغریٰ، تو میں نے بتایا کہ یہ مد اصلی کے تابع ہے۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی مد العوض، وہ بھی بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے مد صلہ کبریٰ کا، یہ آپ کی اس مد اصلی میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ یہ اس کے نام کی وجہ سے ہم اس کو یہاں پہ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ مد صلہ کبریٰ کیا ہے۔ یہ کسی کی ٹائپ نہیں ہے، میں پھر واضح کر رہی ہوں، ٹائپ دو ہی ہیں مد اصلی کی جو اس کے تابع ہوتی ہیں، وہ ہیں مد صلہ صغریٰ اور مد العوض۔ یہاں پہ مد صلہ کبریٰ کے بارے میں اس لیے بتانے لگی ہوں کیونکہ یہ مد صلہ صغریٰ سے ملتی جلتی ہے، صرف تھوڑا سا قاعدے میں فرق ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مد صلہ کبریٰ ہوتی ہے
मद का मतलब होता है खींचना, सिला का मतलब ये होता है खींचना, और कुबरा का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा खींच के पढ़ना। ये होता है मद सिला कुबरा। इस्तिलाही मानी क्या है? हाय ज़मीर को देखें, मद सिला सुगरा और मद सिला कुबरा दोनों हाय ज़मीर की मद हैं, ये याद रखना आपने। अब जो मद सिला कुबरा है इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाय ज़मीर को इस तरह खींचना कि इसमें वाव मद्दा और याय मद्दा पैदा हो, यानी कि इतना हम खींचेंगे कि वाव मद्दा और याय मद्दा पैदा हो। वाव मद्दा कब पैदा हो? जब उल्टा पेश को इतना खींचेंगे कि उसमें वाव मद्दा पैदा हो जाएगा, और जब खड़ा जेर को इतना खींचेंगे कि उसमें याय मद्दा पैदा हो जाए। ये होती है मद सिला कुबरा। इसका कायदा देखते हैं, अदायगी करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। कायदा ये है सेम उसी तरह, हाय ज़मीर के माँ कबल हरकत और माँ बाद हमजा मुतहरिक हो जो कि दूसरे कलमे में हो। मद सिला सुगरा का ये कायदा था कि हाय ज़मीर से माँ कबल और माँ बाद दोनों मुतहरिक हों, वो है मद सिला सुगरा। मद सिला कुबरा में ये फर्क है कि हाय ज़मीर से पहले तो हरकत हो, यानी पहले वाला जो हर्फ है उस पर हरकत है, लेकिन जो बाद वाला है वो हरकत में तो है लेकिन वो हमजा वाला मुतहरिक हो, सिर्फ हमजा मुतहरिक, दूसरा कोई और मुतहरिक ना हो। और वो जो हमजा मुतहरिक है वो भी दूसरे कलमे में हो, उसको कहेंगे मद सिला कुबरा। अब इसकी मिकदार जो है ये तवस्त होती है, यानी 4 हरकत, क्योंकि हमने इसको बड़ा खींचना है ना, तो बड़ा मतलब हमारे लिए जो बड़ी मिकदार होती है वो होती है तवस्त, 2 अलिफ यानी 4 हरकत। और ये जो हमारी मद सिला कुबरा है ना, ये मद मुनफसिल जायज जैसी होती है। मद मुनफसिल जायज के आगे जाके देखेंगे, जो हमारी होती है ना मद मुनफसिल जायज, वो किसी भी हरफ के ऊपर जो मद होती है और उसके बाद जो हमजा आ रहा होता है वो दूसरे कलमे में होता है। तो इसमें भी तो जो हमजा आ रहा है वो दूसरे कलमे में है। फर्क ये है कि मद मुनफसिल जायज किसी भी हरफ पे मद होती है, यानी कि हरूफ मद्दा या हरूफ लीम पे, जबकि मद सिला कुबरा सिर्फ और सिर्फ हाय ज़मीर के ऊपर मद होगी। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। अज़ाबहु अहद, यहाँ पे देखिए हा उल्टा पेश, इसके ऊपर मद नजर आ रही है आपको, इससे पहले मुतहरिक और इसके फौरन बाद हमजा मुतहरिक दूसरे कलमे में। तो अब यहाँ पे जो मद होगी वो होगी मद सिला कुबरा, जो कि मद मुनफसिल जायज जैसी है। आगे देखिए कौमी ही अन, अगेन हाय ज़मीर से पहले मुतहरिक हरफ और उसके बाद हमजा मुतहरिक दूसरे कलमे में। तो ये है हमारी मद सिला कुबरा, जिसको हम तवस्त यानी 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। मद सिला सुगरा को कसर यानी 1 अलिफ के बराबर ही खींचना है, जबकि मद सिला कुबरा बड़ी मद है, इसको तवस्त यानी 4 हरकत के बराबर खींचेंगे, 2 अलिफ। दोनों मदात वाज़े हैं। ये हमारी हाय ज़मीर की होती हैं मद, ठीक है। आगे देखते हैं मद सिला की इस्तिस्नाई सूरतें। मद सिला के कायदा की ना 2 इस्तिस्नाई सूरतें हैं। एक है यरदहु लकुम। अब यहाँ पे देखिए हाय ज़मीर आ रही है, उससे पहले भी हरकत है और उसके बाद में भी हरकत है, लेकिन हम इसको खींच नहीं रहे, तो ये इस्तिस्नाई सूरत है, यानी इसको हमने खींच के नहीं पढ़ना। इस्तिस्ना कहते हैं कि वो उस कायदे के अंदर नहीं आती, इसका अपना ही रूल है। तो ये कलिमा एक ही कलिमा है पूरे कुरान पाक में जहाँ पे मद सिला सुगरा का कायदा तो हो रहा है लेकिन हम इसको खींच के नहीं पढ़ते, ये इस्तिस्ना है इस कायदे से। दूसरा है फीही मुहाना, ये क्या है? इसमें भी है तो हमारी हाय ज़मीर, ठीक है, उसके बाद भी मुतहरिक है लेकिन उससे पहले साकिन आ गया या साकिन आ गई है। हालांकि मद सिला सुगरा का कायदा हमने क्या पढ़ा था? हाय ज़मीर के माँ कबल माँ बाद दोनों मुतहरिक हो, तो ये वाला कलिमा भी मद सिला सुगरा से इस्तिस्ना है, उसमें नहीं आता। इसी तरह जो इसमें इशारा मौनस है, इसमें इशारा आपको पता है ना, हाजा होता है, ये इशारा यानी कि इशारा से कहना कि ये चीज, ये किताब, ये कलम, तो ये जो ये कह रहे हैं ना हम मुज़क्कर के लिए, इसके लिए कहते हैं हाजा। और जो फीमेल हो, मोनस हो, ये कुर्सी,
اس کے لیے کہتے ہیں حاضی ہی. اب یہ جو اس میں اشارہ مونس حاضی ہی ہے نا، یہ بھی تو ہماری ہائے ضمیر ہے، لیکن اب کیا ہوا، ہائے ضمیر تو ہے، ہم نے ہائے ضمیر کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ یہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، لیکن حاضی ہی میں جو ہائے ضمیر ہے یہ واحد اور مونس ہے، تو لہٰذا مونس والی جتنی بھی ہائے ضمیر ہوں گی وہ بھی مد صلہ صغریٰ ہیں، جیسے کہ حاضی ناقۃ اللہ، حاضی تذکرہ. واضح ہے. دوسری ہے مد العوض. ہم نے کیا کہا تھا، مد اصلی کے تابع دو مدود ہیں اپنی مقدار کے برابر، ایک ہے مد صلہ صغریٰ، دوسری ہے مد العوض. مد صلہ صغریٰ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا، بیچ میں ایک اور ٹاپک بھی تھا مد صلہ کبریٰ، وہ بھی ہم نے جان لیا. اب دیکھتے ہیں مد العوض کیا ہوتا ہے. وقف کی صورت میں تنوین کو، دو زبر کی تنوین کو ایک الف مدہ سے تبدیل کرنا، یہ ہوتا ہے مد العوض. وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مد العوض. دیکھیں عوض ہوتا ہے بدلے میں، کہتے نہیں کہ اس چیز کے عوض مجھے یہ دے دیں، یعنی اس چیز کے بدلے میں مجھے یہ دے دیں. جو عوض ہے نا بدلنے کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں. جو دو زبر کی تنوین ہے وقف کی صورت میں وہ ایک الف سے بدل جاتی ہے، تو وہاں پہ بدل رہی ہے نا چیز، اسی لیے اس مد کو کہا جاتا ہے مد العوض. اور اس کی مقدار بھی طبعی مد اصلی کی طرح دو حرکات ہیں. مد اصلی کے ہم نے تین نام پڑھے تھے، مد اصلی، طبعی مد اور قدرتی مد. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا نا کہ اس کی مقدار مد طبعی کی طرح دو حرکات ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو مد اصلی ہے اس کی مقدار ہے وہ بھی دو حرکات ہے نا، تو مد العوض کی بھی دو حرکات ہیں. جیسے کہ اگزامپل دیکھتے ہیں، بنا ان، تو اب یہاں پہ ان پہ جب ہم وقف کریں گے دو زبر کی تنوین پہ، تو وقف کی صورت میں یہ ایک الف سے بدل جائے گی. بنا آ، اس کو آ کر کے نہیں پڑھنا بلکہ ایک الف کے برابر ادائیگی کرنی ہے. بنا آ، یہاں پہ پھر کیا ہوگا، جب آپ سے تطبیق میں پوچھا جائے گا کہ بنا ان پہ وقف کر کے بتائیں، آپ وقف بھی کریں گے بنا ان، بنا آ، اور پھر سوال بھی پوچھا جائے گا کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے، تو پھر آپ بتائیں گے کہ مد العوض ہو رہی ہے، یعنی دو زبر کی تنوین کو ایک الف سے ہم بدل رہے ہیں. اسی طرح آگے ما ان، ما آ، یہ وقف کی صورت میں یاد رکھیے. جیسے کہ صورت نبا ہے اس میں بہت ساری اگزامپل ہے مد العوض کی. اسی طرح صورت نساء ہے، اس میں بھی جو یہاں پہ آخری کلمہ ہے وہاں پہ جو وقف ہو رہا ہے وہ مد العوض کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں استثنائی صورت کیا ہے کہ جو ہماری گول تا کے اوپر ہوتی ہے نا تنوین، گول تا، تائے مدورہ، ٹھیک ہے، وہ اس میں نہیں آتی. اس کے اوپر بھی دو زبر ہوتی ہے، جیسے کہ علانیتن، ذریتن، حسنتن، نعمتن، رحمتن، یہ دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، لیکن یہ استثناء ہے. استثناء کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم گول تا پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے. علانیہ، ذریہ، حسنہ، ٹھیک ہے، تو گول تا کی تنوین اس سے استثناء ہے. باقی حروف کے اوپر جب تنوین آئے گی تو وہ وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل جائے گی، تو وہاں پہ جو مد پائی جائے گی اس کو کہتے ہیں مد العوض. واضح ہے؟ مد اصلی مکمل ہوئی. ہم نے کہا تھا مد کی دو اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی مکمل ہوئی اور اب ہے مد فرعی. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیں گے. مد فرعی کی چار اقسام ہوتی ہیں، واجب یعنی متصل، جائز یعنی منفصل، لازم اور عارض. یہ چار اقسام ہوتی ہیں مد فرعی کی. آگے دیکھتے ہیں ان کی ڈیٹیل. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مد واجب متصل. اب اس کی تعریف دیکھیے، وہ آپ کو جو ہم نے اجمالی احکام میں دیکھے تھے نا، حمزہ، سکون اور تشدید، اب ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے سبب کے لحاظ سے. جب ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے اس کو کہتے ہیں مد واجب متصل. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں
मद वाजिब मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी अब जो हमारा महले मद है हरूफ मद्दा, उसके साथ ही सबब मद उसी कलमे के अंदर है, यानी जुड़े हुए हैं आपस में, एक ही कलमे में है। महले मद भी उसी में है और सबब मद भी उसी कलमे में है, तो इसको कहते हैं मद वाजिब मुत्तसिल। वाजिब का मतलब होता है लाजिम, मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अब इसकी मिकदार देखें तो वस्त होती है, यानी 2 अलिफ यानी 4 हरकत। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, हनी अम मरिया। अब यहाँ पे देखिए याए मद्दा के बाद जो हमजा है वो उसी कलमे के अंदर है, हनी अम में। तो हमने क्या कहा था, जब एक ही लफ्ज के अंदर, एक ही कलमा के अंदर हरूफ मद्दा के बाद हमजा सबब मद है जो, वो इकट्ठे हों एक ही कलमे के अंदर, उसको कहते हैं मद वाजिब मुत्तसिल। इसी तरह जाअकुम, इसी में देखिए महले मद भी उसी में है जा आ में, और हमजा सबब मद भी उसी में ही है। ठीक है, यानी इसको आसान लफ्जों में ऐसे याद रखें, हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो इसको कहते हैं मद वाजिब मुत्तसिल, और इसको हमने 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर ही खींचना है। इसकी मिकदार में कोई कमी नहीं की जाएगी, इसकी मिकदार हमेशा तवस्त ही होगी। ये वाजिब है, लाजिम है कि इसकी मिकदार हम इतनी अदा करें। अगर हम कमी करेंगे, बेची करेंगे तो हम लहन करेंगे, लहने खफी करेंगे। आगे देखिए, आगे देखते हैं मद जायज़ मुनफसिल। जायज़ का मतलब होता है कि ऑप्शन है, 2 चीज़ें ऑप्शन है, यहाँ पे 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, वो क्या है हम आगे देखते हैं। और मुनफसिल का मतलब होता है फासला, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो उसे मद जायज़ मुनफसिल कहते हैं। हरूफ मद्दा क्या है, महले मद, हमजा क्या है, सबब मद। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हरूफ मद्दा के बाद जो सबब मद हमजा है वो दूसरे कलमे में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दरमियान आ गया है फासला, लिहाजा ऐसी मद को क्या कहेंगे, मद मुनफसिल। जैसे कि क़ालू आमन्ना, यहाँ पे देखिए क़ालू, लू क्या है जिसमें मद नज़र आ रही है आपको, वाव मद्दा यानी महले मद, और आमन्ना आ क्या है, हमजा, वो कहाँ नज़र आ रहा है आपको, दूसरे कलमे में, लिहाजा महले मद और सबब मद के दरमियान फासला आ गया, तो यहाँ जो मद पाई जा रही है इसको कहते हैं मद जायज़ मुनफसिल। अब जायज़ क्यों कहा गया है कि इसकी मिकदार तवस्त भी है और इसकी मिकदार बतरीके जुज़री रहमतुल्लाह अलैह कसर भी है। तवस्त यानी 2 अलिफ यानी 4 हरकत के बराबर खींच सकते हैं, और कसर यानी 1 अलिफ या 2 हरकत के बराबर भी इसको खींच सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, जायज़ है कि हम इसकी मिकदार में कमी बेशी कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है मद जायज़ मुनफसिल। अगली हमारी मद है मद आरिज़। वक्फ की सूरत में जो मद की जाती है उसे कहते हैं मद आरिज़। मद आरिज़ की 2 इक़साम हैं, मद आरिज़ वक्फ़ी, मद आरिज़ लीन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मद आरिज़ वक्फ़ी क्या होता है। कलमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरज़ी हो तो वहाँ पे जो मद की जाती है उसे कहते हैं मद आरिज़ वक्फ़ी। जैसे कि अर्रहीम, ये हमारा एक कलमा कुरानी है अर्रहीम, इसमें हरूफ मद्दा क्या है, याए मद्दा। अब इसके बाद सुकून आरज़ी है। सुकून आरज़ी क्या होता है, जो वक्फ की सूरत में हम खुद से सुकून करते हैं कलमे के आखिरी हरफ पर। कलमे का आखिरी हरफ मुतहरिक होता है, जैसे कि अर्रहीमी, यहाँ पे मीम मुतहरिक है, लेकिन वक्फ की सूरत में हमने क्या किया, मीम की हरकत को आरजी तौर पर साकिन कर दिया, इसको कहते हैं सुकून आरजी। अब अर्रहीम, इसमें याए मद्दा के बाद सुकून आरजी है, यानी हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी है, तो यहाँ पे जो मद पाई जा रही है उसे कहते हैं मद आरिज़ वक्फ़ी। मद आरिज़ की मिकदार होती है तूल, तवस्त और कसर, लेकिन तूल औला है, यानी इसमें तीनों तरह की हम मिकदारें कर सकते हैं, तूल भी, तवस्त भी, कसर भी, लेकिन अव्वल और अफजल क्या है, तूल मिकदार।
یعنی 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہم کھینچیں گے. ادائیگی کرتے ہیں پھر سے. الرحیم. ٹھیک ہے. آگے ہے مد عارض لین. کلمہ قرآنی میں حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں پہ جو مد پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مد عارض لین. لین نام سے ظاہر ہے کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے کہ الصیف، خوف. اب اس کی مقدار کسر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں، لیکن کسر اولا ہے. کسر یعنی 1 الف یا 2 حرکات. تو ادائیگی کرتے ہیں پھر سے. الصیف، خوف. ٹھیک ہے، واضح ہے. آگے دیکھتے ہیں مد لازم. مد لازم کی کل 5 اقسام ہیں. مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. اس کے نام سے ظاہر ہے کلمی کا مطلب ہوگا کلمہ قرآنی میں حروف مدہ، اور مخفف یعنی تشدید والا حروف نہ ہو، سکون اصلی ہو. ٹھیک ہے. تو مد لازم کلمی مخفف یعنی مد لازم کی وہ اقسام جس میں کلمہ قرآنی کے بعد ہم نے حروف مدہ دیکھنا ہے، اور مخفف یعنی کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہو. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں پہ جو مد پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. جیسے کہ آن. اس کی مقدار طول یعنی 6 حرکت ہے یا 3 الف. واضح ہے. مد لازم کلمی مخفف کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. آگے دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. مثقل کہتے ہیں بوجھل پن کو، بھاری پن کو. مخفف کہتے ہیں نا ہلکا پن، یعنی یہاں پہ حروف مدہ کے بعد ہم نے ہلکا حرف دیکھا یعنی سکون اصلی والا حرف دیکھا. جبکہ مثقل کا مطلب ہوتا ہے بوجھل پن، بھاری پن. کس چیز کا بوجھل پن؟ جیسے کہ دیکھیں تشدید ہے. تشدید ہوتا ہے 2 حروف کا کمبینیشن. تشدید کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن حالت میں اور وہی دوسرا حرف متحرک حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مد لازم کلمی مثقل کی تعریف ہم دیکھتے ہیں. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہاں پہ جو مد پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اب یہاں پہ دیکھیے کلمہ قرآنی، کلمی سے مراد کلمہ قرآنی میں حروف مدہ، اور مثقل کیا ہے؟ بھاری پن. اور ہمارے بھاری پن کس میں ہوتا ہے؟ تشدید میں ہوتا ہے. تو ڈیفینیشن اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہاں پہ مد لازم کلمی مثقل ہوگی. جیسے کہ دابہ. یہاں پہ دیکھیے دا کیا ہے؟ دال زبر الف دا، حروف مدہ. یہ ایک کلمہ قرآنی ہے نا ہمارا، اس میں کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ پہ مد پائی جا رہی ہے، اس کے فوراً بعد تشدید آ گئی ہے، تو لہٰذا یہ جو مد ہوگی مد لازم کلمی مثقل کہلائے گی. اس کی مقدار ہے طول 3 الف یعنی 6 حرکات. آگے دیکھتے ہیں مد لازم حرفی مخفف. اب حرفی کہتے ہیں حروف مقطعات کو، اور مخفف اگین ہلکا پن یعنی سکون اصلی والا حرف آ جائے گا. اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں مد لازم حرفی مخفف کی. حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں پہ جو مد پائی جائے گی اسے کہیں گے مد لازم حرفی مخفف. جیسے کہ دیکھیے حامیم. یہاں پہ دیکھیے ہا کے اوپر تو مد اصلی ہے. آگے میم کو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ میم کے نیچے زیر، یا ساکن اور پھر میم ساکن. ٹھیک ہے، ایسے میم لکھی ہوتی ہے جب اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں. میم
زیر یا ساکن اور میم ساکن۔ اب یہاں پہ آپ کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یائے ساکن سے پہلے زیر، تو یہاں پہ یائے مدہ یعنی ہمارا حروف مدہ ہو گیا، اور اس کے بعد میم ساکن آ رہا ہے یعنی سکون اصلی آ رہا ہے۔ تو ہم نے تعریف کیا پڑھی مد لازم حرفی مخفف کی کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ تو یہاں پہ حروف مقطعات کیا ہے؟ ہا میم۔ اس کو جب ہم نے کھول کے دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا آپ کو؟ حروف مدہ میں سے یائے مدہ، اور یائے مدہ کے بعد میم کے اوپر جو ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے سکون اصلی۔ تو یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو پھر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم حرفی مخفف۔ اس کی مقدار بھی طول ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مد لازم حرفی مثقل۔ حرفی سے اگین کیا مراد ہے؟ حروف مقطعات۔ مثقل سے کیا مراد ہے؟ بوجھل پن یعنی تشدید آنا۔ تو حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہاں پہ جو مد ہوگی اسے کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل، جیسے کہ الف لام میم۔ یہاں پہ دیکھیے الف، پھر آگے لام کو کھولیں گے، لام زبر الف لا میم ساکن، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میم کو اگین کھولیں گے تو میم کے نیچے زیر، آگے یا ساکن اور پھر میم ساکن۔ اس میں میم کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم ادغام بھی کرتے ہیں الف لام۔ یہ جو یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ ایک الف کے برابر غنہ کیا ہے، ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد میم، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یا ساکن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب؟ میم کا میم میں ادغام بھی ہو رہا ہے اور میم مشدد بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا یہاں پہ؟ حروف مدہ یعنی کہ لام، حروف مدہ لا کے بعد الف مدہ کے بعد میم کا میم میں ادغام یعنی تشدید آ گئی۔ تو پھر جب بھی حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم حرفی مثقل۔ اور اسی کے اندر ایک دوسری مد بھی پائی جا رہی ہے میم کے اندر، وہ کون سی ہوگی؟ میم کے اندر ابھی اوپر پڑھی ہے ہم نے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یائے مدہ، اور یائے مدہ کے بعد میم کے اوپر جو سکون اصلی ہے، مطلب کیا ہوا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مد لازم حرفی مخفف۔ تو لہٰذا الف لام میم کے اندر دونوں مدات پائی جا رہی ہیں۔ میم تشدید کے اوپر کون سی ہوگی؟ مد لازم حرفی مثقل، اور جب میم آخر میں ہم کریں گے میم، تو یہاں پہ کون سی ہوگی؟ مد لازم حرفی مخفف۔ اس کی مقدار بھی طول ہے، یعنی 3 الف یعنی 6 حرکات۔ آگے دیکھتے ہیں لاسٹ میں مد لازم لین۔ حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں جو مد پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مد لازم لین، اور حروف مقطعات میں جو حروف لین ہے وہ ایک ہی حرف پر ہے، وہ ہے عین، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عین ہے یہ اکیلا نہیں آیا ہوا، یہ حروف مقطعات میں 2 صورتوں میں آیا ہوا ہے۔ پہلا عین ہے جس کو کہتے ہیں عین مریم، اور یہ کس میں ہے؟ قاف ہا یا عین صاد، یہ ہے عین مریم کا حروف مقطعات جس کے اندر عین پایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عین مریم۔ دوسرا ہے سورہ شورا میں، اس کے عین کو کیا کہتے ہیں؟ عین شورا، اور اس کے جو حروف مقطعات ہیں اس میں عین کس طرح پایا جا رہا ہے؟ عین سین قاف۔ میں دوبارہ سے کرتی ہوں، عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عین شورا۔ اس کی مقدار طول اور توسط ہوگی، لیکن طول اولا ہے۔ مد لازم کی اقسام سے ہم نے جانا کہ تمام جو 5 اقسام ہیں مد لازم کی، 5 کی مقدار طول ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ہم ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں تمام مدات کی مقداروں کا۔ سب سے پہلے ہے
مد واجب متصل، اس کی مقدار ہے توسط یعنی 2 الف یعنی 4 حرکات۔ اس کے بعد ہے مد جائز منفصل، اس کی 2 طرح سے مقداریں ہیں، توسط یعنی 2 الف یعنی 4 حرکات اور کسر یعنی 1 الف یعنی 2 حرکات۔ اس کے بعد ہے مد عارض وقفی، اس میں تینوں جائز ہیں، طول توسط کسر، لیکن طول اولا ہے۔ مد عارض لین، اس میں بھی تینوں جائز ہیں، کسر توسط طول، لیکن کسر اولا ہے۔ اور اس کے بعد مد لازم کی جو 5 اقسام ہے، مد لازم کلم مخفف، مد لازم کلم مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین، ان سب 5 کی مقدار طول ہے 3 الف یعنی 6 حرکات۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔